ہم نے آج مانسیرا کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں اینٹ رکھ دی ہے۔ یہ پیغام ان کے لیے ہے جو نہیں چاہتے تھے کبھی کہ کنگ عبداللہ میں ڈاکٹرز کمیونٹی اسٹرانگ ہو، جو نہیں چاہتے تھے کہ پی ڈی اے یہاں اپنی قوت کا مظاہرہ کرے، جو ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی قوت ہے جو ہم صرف لڑتے جھگڑتے اور کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسوسی ایشن اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہوتی ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں ضرور جب ایسا موقع آتا ہے کہ آپ حکومت سے کوئی مطالبات رکھتے ہیں اور وہ ٹائم پاس کرتے کرتے آپ سے ڈیل ڈال کرتے ہیں اور پھر بھی کام نہیں کرتے، تو یقیناً ہمیں چھین کر لینا آتا ہے اور ہم چھین کے بھی لیتے ہیں۔ ہمارے چند مطالبات ہیں۔ ہماری جنرل باڈی میٹنگ میں سب سے پہلے اپنے پی ڈی اے کنگ عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی، اور ہم نے کنگ عبداللہ اور ساتھ ساتھ اویس سلیم اور ناصر کاکا خیل صاحب کو بھی، یہ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے پی ڈی اے کو فعال بنانے میں، تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے 3-4 جینوئن مطالبات ہیں جو سب کے ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے۔ ان مطالبات میں سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے پرائیویٹائزیشن، جس کو حکومت کہتی ہے آؤٹ سورسنگ میں اور پرائیویٹائزیشن میں، ہمیں ڈفرنس بتائیں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، آپ اس کو کام کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ ہم کسی طرح بھی پرائیویٹائزیشن کو نہیں مانتے، ہم کسی طرح بھی ہسپتالوں کو کسی اور پر بیچنے کے بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں نجکاری بالکل عزیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحت اور تعلیم کا نظام حکومت کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ صحت حکومت نے عوام کو دہلیز پر دینا ہے اور مفت دینا ہے، تو جب آپ نجکاری کریں گے تو اس میں ہمیں بھی نقصان ہے اور عوام کو بھی نقصان ہے، بلکہ پوری کمیونٹی کو نقصان ہے۔ تو ہم بالکل بھی اس چیز کو نہیں مانتے، اس چیز کے بالکل ہم خلاف آخری حد تک جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اگزامپلز ہیں۔ آپ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کو دیکھ لیں، آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو دیکھ لیں، آپ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کو دیکھ لیں۔ اس کو پرائیویٹ کیا گیا ہے FTI کے نام سے۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازا جائے اور اپنے لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پر اور بڑی بڑی تنخواہوں پر رکھا جائے۔ میرٹ کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ عوام بتائے کہ ان کو کیا سہولیت ملتی ہے۔ تو یہاں میں ان کو یاد دلاتا چلوں، اس نظم میں ان کو میں بتاتا چلوں، تسلیم کی رات اندھیری ہے، آلام کی تم منگیری ہے، تیرا تن زخموں سے چور بہت، تیرا دل غم سے رنجور بہت، اے کعبہ دل اے ماں بدجا، تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں، میرے جیتے جی ان شہروں پر، ان کھیتوں پر، ان نہروں پر، آسیب کی زردی چھائے کیوں، تیرے نیت کول مرجائے کیوں۔ اے میرے دیار وفا و یقین، خوشحال صدا آباد صدا، تیری سرخیاں لگ شاداب صدا، تیرے بازو گجرے لاکھ، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آج نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر، تو ہمیں کبھی بھی آج نہیں آنے دیں گے اپنے اسپتالوں پر۔ یہ ہمارے اسپتال ہمارا دوسرا گھر ہے اور ہم ان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا اولین مطالبہ ہے وہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کا ہے۔ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس پچھلے 10 سال سے جو پورے ہیلتھ کمیونٹی کو مل رہا ہے، لیکن اس میں ابھی تک اضافہ نہیں ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی میں 100 گنا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا جو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہے، تو ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم سے چیئرمین صاحب آگے لائے عمل دیں گے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ہمارا 100% ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس میں اضافہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹی ایم اوز اور ہاؤس آفیسر جو ہیں، ان کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے آپ کے اسپتال ہیں جو چلتے ہیں دن رات، وہ ہاؤس آفیسر اور ٹی ایم اوز پر چلتے ہیں، تو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس میں 100% اضافہ کیا جائے۔ تیسرا جو اہم مطالبہ ہے وہ ہے ہمارا جو آج کل آئے ہوئے فیسل ریکگنیشن۔ ہیلتھ سٹاف کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا جو لوور سٹاف ہے، ہم کتنی تنخواہیں ہیں، 20-25 ہزار میں وہ موبائل بھی لیں، وہ پیکیجز بھی کرائیں، وہ اس کو پھر یوز کرنا بھی نہیں آتا، یوز بھی کریں،
تو ہمارا حکومت سے یہ التجا ہے, ہم انکار نہیں کرتے ہر کسی چیز سے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس چیز کو اسپتالوں میں نصب کرے, ایسی مشین کو. میں اپنے خطاب میں ہری پور کے صدر ڈاکٹر سجاد کو خوش آمدید کہتا ہوں, ڈاکٹر جاوید اقبال چیئرمین صاحب کو, ڈاکٹر معظم پریزیڈنٹ پی ڈی اے ایبٹ آباد کو اس حال میں خوش آمدید کہتا ہوں, ڈاکٹر احتشام ملک کو خوش آمدید کہتا ہوں, ساتھ ساتھ تمام پی ڈی اے کے دوستوں کو. میں چھوڑ کے ان کو خوش آمدید کہہ رہا تھا. تیسرا جو پہلے دو مطالبات تو ہو گئے, ایک ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کا اور ایک آؤٹ سورسنگ کا. تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے فیشل ریکگنیشن, جو آج کل ایپ آئی ہوئی ہے, اس کو ہم انکار نہیں کرتے لگانے سے, لیکن چونکہ ہم موبائل نہیں لے سکتے, میں بھی ذاتی طور پر کوئی موبائل اسپیشل نہیں لے سکتا اور نہ میں وہ چیز کر سکتا ہوں, وہ ایپ مجھے طریقہ نہیں آتا, تو ہمارے لوور سٹاف کو جو ہے ان کے لیے بھی مشکل ہے. تو ہمارے لیے آپ جو ہے وہ اپنی جو مشین ہے اس کو نصب کریں, جیسے بائیو میٹرک ہم لگاتے ہیں. ہم چور نہیں ہیں, چونکہ عوام میں یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کرتے, تو آج تک انہوں نے کوئی 5-6 مانیٹرنگ سسٹمز لائے ہیں, ان میں ہمیں بتایا کہ کتنے ڈاکٹر ڈیوٹی سے حاضر ہوتے ہیں اور جنات ان اسپتال کو چلاتے ہیں. میری باتیں بڑی سخت ہوتی ہے, اس کو سننا بہت ضروری ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی. ہمارے جو پروموشنز ہیں ڈاکٹرز کی, جس میں ڈینٹل سرجن ہے, ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ جو کافی عرصے سے بلکہ 10-12 سال سے رکی ہوئے ہیں, ان پروموشنز کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. ڈی جی آفس میں کمزور ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ان کمزور ٹیم کو تبدیل کرنا چاہیے اور پروموشنز کو آگے بڑھانا چاہیے. جو ڈاکٹرز پہ سیل ٹیکس لگ رہے ہیں ان پہ بھی ہماری جنرل باڈی ہے, لائمل کا اعلان, یہ سارے لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, یہ کریں گے. میں ناصر کاکا خیل صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. ناصر کاکا خیل وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ ڈیوٹیفل ہے اور سب سے زیادہ سخت آدمی بھی ہے اور سچا بھی ہے, کرا بھی ہے, کرپٹ بھی نہیں ہے. پچھلے 6 ماہ سے اس کو ایک چیز کو بہانہ بنا کر, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے 15 دن پہلے اس کو سرٹیفکیٹ شیٹ ملی تھی پاکستان کی پی آئی سے کہ ناصر کاکا خیل پورے کے پی اے میں پہلے نمبر پہ پی آئی میں. اور اتنی بیڈ گورننس کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ ناصر کاکا خیل 6 مہینے ہو گئے اور یہ صرف اس کی سزا کاٹ رہا ہے کہ یہ پی ڈی اے کا چیئرمین ہے. میں اپنی ذات کی بات نہیں کرنا چاہوں گا, پچھلے 9-10 ماہ سے صرف اس چیز کی سزا کاٹ رہے کہ ہم نے پی ڈی اے میں کیوں ہزارہ کو اتنا اسٹرانگ کیا. ہم سب نے مل کے کیا ہے, میں نے نہیں کیا, لیکن ٹارگٹ ایک کو کیا جاتا ہے. تنخواہیں بھی بند کی, غداری کا الزام بھی لگایا, ٹیررسٹ کا الزام بھی لگایا, لیکن آخر میں نکلا کچھ نہیں. لیکن اتنی کمزور حکومت میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ وہ کسی سے یہ پوچھ نہیں سکتی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے ناصر کاکا خیل صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ سب نے مل کر جدوجہد کے ساتھ آپس میں مل کر, یہ ابھی اگر 10 لوگ ہیں تو یہ 100 ہو جائیں گے, 100 سے 1000 ہو جائیں گے, یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم نے اینٹ رکھ دی ہے, معظم بھائی ہم نے اینٹ رکھ دیا, اویس سلیم, جاوید بھائی مانسہرہ میں, جو بہت مشکل کام تھا, اور اس کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. میں اپنی تقریر کا آغاز, تو میں ساری چیزوں کو نہیں مانتا, تو میری ایک وہ ہے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے. ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, ظلم کی بات کو, جہل کی رات کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے سچو ہمارا سکون, اب نہ چلے گا تمہارا پسو. چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چاہے اگر کوئی مانے, مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا.